پوری دنیا کے اندر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، اور بخاری شریف جب پڑھائی جاتی ہے تو امام بخاری کے حالات بھی طالب علموں کو پڑھائے جاتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جب نام لیا جائے تو رحمت اللہ علیہ کا دعائیہ کلمہ یہ لازمی حصہ بن گیا ان کے نام کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو جو رب کی عطا ہوتے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں، اپنے بیٹوں کو دین کے لیے وقف کر دیا کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں، یہ مت سوچنا کہ دین کے لیے وقف کر دیا تو یہ نوکری نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، یہ سوچ غلط ہے۔ سب اولاد کو یہ نیت کر لو کہ اللہ میں اولاد تو نے عطا کی ہے، یہ بیٹے تیرے دیے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو تیرے لیے وقف کر دیا۔ بڑے ہو کے وہ کاروبار کریں، جو مرضی کریں، لیکن نیت والدین یہ کر لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو وقف کر دیا، پھر رب العالمین اس اولاد کو ضائع نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ میں ایک اشارہ کیا کرتا ہوں کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ ان کی امی نے انی نظرت للرحمن، رحمان کی نظر کیا کہ جو کچھ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو اللہ کے لیے نظر کر دیا۔ اب پیدا ہوئی بیٹی، اور بیٹی جب پیدا ہوئی تو سوچ میں پڑ گئی کہ اب بیٹی اس کو دین کے لیے میں کیسے وقف کروں گی اللہ کے لیے۔ بیٹا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیٹی ہوئی، لیکن مایوس نہیں ہوئی اور کفارت میں دے دیا ہے کہ خادم زکریا علیہ السلام کو، اور وہ جب ان کی کفارت میں چلی گئی، یار گیس تو ہو رہا ہے، اعتراض تو نہیں ہو گیا؟ اچھا تم راضی رہو، باقی ہے خوش ہو کے بیٹھا کرو۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے آج بجلی پانی کم چھوڑے گا، نہیں 2 بجے چھوڑوں گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اب مجھے بتلاؤ تاکہ میں آگے چلوں۔ ہاں بندے حاضر دماغ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو خالو کی کفالت میں چلی گئی، امی نے نظر مانی تھی انی نظرت للرحمن۔ اب خالو کے ساتھ ہی حجرہ بنایا تو پھل دیکھے بے موسمے، پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو مریم نے کیا جواب دیا؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ اور ایک بات اور میں آپ سمجھاؤں کہ سورہ کہف میں نیک والدین کے حوالے سے آتا ہے کہ نیک والدین کی جو اولاد ہوتی ہے، جب نیک والدین دنیا سے چلے جائیں تو اللہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد کا حیا ان کے والدین کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ رات کو جب یہ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، ان کا بیٹا ان کے پاس چارپائی پر سویا ہوا ہوتا تھا، تو بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے تھے بیٹا تیرے روشن مستقبل کے لیے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تیرے روشن مستقبل کے لیے۔ آج ہمارا روشن مستقبل کیا ہے دنیا کا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی بچہ پڑھ جائے اس کا مستقبل روشن ہو جائے، اور مستقبل بھی دنیا کا وہ کہ جس کی 1 سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس مستقبل کے لیے ہم پریشان سرگردان مارے پھرتے ہیں کہ اس کا دنیا کا مستقبل روشن بن جائے۔ میرے پیارو، ایک مومن مسلمان کا مستقبل یہ آخرت ہے۔ ہم نے اولاد کے لیے کبھی آخرت کے حوالے سے پریشانی نہیں لی کہ اس کی آخرت کا کیا بنے گا، ہمیشہ دنیا کے مستقبل کی فکر، اور دنیا کا وہ مستقبل کہ جس کی 1 سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو اللہ کے لیے نظر کر دیں تو ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ رب اس اولاد کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کی حفاظت کا ذمہ اللہ